برج خلیفہ کی کہانی دراصل انسان کی اس صدیوں پرانی خواہش کی کہانی ہے جس میں وہ ہمیشہ آسمان کو چھونے کا خواب دیکھتا رہا۔ جب ہم آج برج خلیفہ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں صرف ایک بلند عمارت نظر آتی ہے، لیکن اس کے پیچھے ہزاروں سال کی تاریخ، جدوجہد، انجینئرنگ کی ترقی اور انسانی ہمت کی داستان چھپی ہوئی ہے۔ اگر ہم وقت میں پیچھے جائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان نے بہت پہلے سے ہی بلند عمارتیں بنانے کی کوشش شروع کر دی تھی۔ قدیم مصر کے اہرام، خاص طور پر غزہ کا عظیم اہرام مصر، نہ صرف اپنے دور کی سب سے بڑی تعمیر تھا بلکہ تقریباً 4000 سال تک دنیا کی سب سے بلند انسانی ساختہ عمارت بھی رہا۔ یہ ایک حیران کن حقیقت ہے کہ اس زمانے میں نہ کوئی جدید مشینری تھی، نہ کرینے اور نہ ہی کمپیوٹرز، پھر بھی لاکھوں پتھروں کو ایک خاص ترتیب سے رکھ کر اتنی بڑی ساختہ عمارت تیار کی گئی۔ اس کے بعد وقت گزرتا گیا اور انسانی علم میں اضافہ ہوتا گیا۔ صنعتی انقلاب نے تعمیرات کے میدان میں ایک نئی روح پھونکی۔ 1889 میں فرانس میں آئیفل ٹاور کی تعمیر ہوئی، جو لوہے سے بنی دنیا کی پہلی انتہائی بلند ساختہ عمارت تھی۔ اس کے بعد امریکہ میں امپائر اسٹیٹ بلڈنگ بنی، جس نے جدید اسکائی اسکریپر دور کی بنیاد رکھی۔ پھر 21ویں صدی میں تائپے 101 جیسی عمارتیں سامنے آئیں، جو نہ صرف بلند تھیں بلکہ زلزلوں اور تیز ہواؤں کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی تھیں۔ لیکن ان سب کے باوجود انسان کا خواب ابھی مکمل نہیں ہوا۔ وہ اس سے بھی آگے جانا چاہتا تھا۔ یہی خواب دبئی میں حقیقت بنا، جہاں صحرا کے درمیان ایک ایسی عمارت بنانے کا فیصلہ کیا گیا جو دنیا میں سب سے بلند ہو۔ برج خلیفہ کی تعمیر کا آغاز 2004 میں ہوا۔ یہ ایک ایسا منصوبہ تھا جسے بہت سے لوگوں نے ناممکن سمجھا۔ 828 میٹر کی بلندی تک پہنچنا صرف ایک انجینئرنگ کا چیلنج نہیں تھا، بلکہ یہ ایک ایسا خواب تھا جسے حقیقت میں بدلنے کے لیے غیر معمولی محنت، ٹیکنالوجی اور منصوبہ بندی کی ضرورت تھی۔ اس عمارت کی بنیاد سب سے اہم مرحلہ تھی۔ دبئی کی زمین ریتلی ہے، جو عام طور پر اتنی بڑی عمارت کا وزن برداشت نہیں کر سکتی۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے زمین میں گہرے کنکریٹ کے ستون بنائے گئے، جو تقریباً 50 میٹر تک نیچے گئے۔ یہ ستون عمارت کو مضبوطی فراہم کرتے ہیں اور اسے زمین میں جکڑے رکھتے ہیں۔ برج خلیفہ کا ڈیزائن بھی بہت خاص ہے۔ اسے وائز شکل میں بنایا گیا تاکہ تیز ہواؤں کا دباؤ کم کیا جا سکے۔ جیسے جیسے عمارت اوپر جاتی ہے، اس کی شکل تبدیل ہوتی جاتی ہے، جس سے ہوا کی رفتار ٹوٹ جاتی ہے اور عمارت ہلنے سے محفوظ رہتی ہے۔ یہ ایک انتہائی ذہین انجینئرنگ کا ٹرک تھا۔ کنکریٹ بھی عام نہیں تھا۔ دبئی کی شدید گرمی میں عام کنکریٹ کمزور ہو سکتا تھا، اس لیے ایک خاص قسم کا کنکریٹ تیار کیا گیا جو زیادہ درجہ حرارت میں بھی اپنی مضبوطی برقرار رکھتا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ اس کنکریٹ کو زیادہ تر رات کے وقت ڈالا جاتا تاکہ گرمی کے اثرات کو کم کیا جا سکے۔ اس عمارت کی تعمیر میں ہزاروں مزدوروں نے حصہ لیا۔ سخت گرمی، لمبے اوقات کار اور خطرناک حالات کے باوجود انہوں نے اس خواب کو حقیقت بنایا۔ یہ صرف انجینئرز یا آرکیٹیکٹس کی کامیابی نہیں بلکہ ان مزدوروں کی محنت کا نتیجہ بھی ہے جنہوں نے دن رات کام کیا۔ برج خلیفہ کی ایک اور خاص بات اس کی روشنیوں کا نظام ہے۔ رات کے وقت یہ عمارت ایک جادوئی منظر پیش کرتی ہے۔ اس پر لگے ہوئے ہزاروں LED لائٹس اسے ایک بڑی اسکرین میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ ان لائٹس کے ذریعے مختلف ڈیزائن، ویڈیوز، قومی پرچم اور خاص موقع پر شاندار شو پیش کیے جاتے ہیں۔ نئے سال کے موقع پر ہونے والا لائٹ اور فائر ورک شو دنیا بھر میں مشہور ہے۔ ان لائٹس کے پیچھے ایک پیچیدہ کمپیوٹر سسٹم کام کرتا ہے۔ ہر لائٹ کو الگ الگ کنٹرول کیا جا سکتا ہے، جس کی وجہ سے چند سیکنڈ میں پورا ڈیزائن تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی نہ صرف خوبصورتی کے لیے ہے بلکہ یہ جدید ڈیجیٹل آرٹ کی ایک مثال بھی ہے۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا برج خلیفہ کے بعد کوئی عمارت اس سے اونچی بن چکی ہے؟ 2026 تک اس سوال کا جواب نہیں ہے۔ برج خلیفہ اب بھی دنیا کی سب سے بلند عمارت ہے، تاہم کچھ منصوبے ایسے ہیں جو اسے چیلنج کر سکتے ہیں، جیسے سعودی عرب میں جدہ ٹاور، جس کی متوقع اونچائی 1 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے لیکن ابھی تک مکمل نہیں ہو سکی۔ دنیا کی دیگر بلند عمارتیں جیسے مردیکا 118 اور شنگھائی ٹاور بھی موجود ہیں لیکن وہ برج خلیفہ سے کم اونچے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ برج خلیفہ اب بھی اپنی جگہ قائم ہے اور انسانی تاریخ کی سب سے بلند عمارت ہونے کا اعزاز رکھتا ہے۔ برج خلیفہ صرف ایک عمارت نہیں بلکہ ایک علامت ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ انسان اپنی محدودیتوں کے باوجود بڑے خواب دیکھ سکتا ہے اور انہیں حقیقت میں بدل سکتا ہے۔ یہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ٹیکنالوجی، محنت اور عزم کے ساتھ ساتھ کچھ بھی ممکن ہے۔ اگر ہم پوری تاریخ کو دیکھیں تو ہمیں ایک مسلسل سفر نظر آتا ہے۔ اہرام مصر سے لے کر آئیفل ٹاور، امپائر اسٹیٹ بلڈنگ اور پھر برج خلیفہ تک، انسان نے ہمیشہ خود کو بلند کیا ہے۔ ہر دور میں ایک نئی حد مقرر کی گئی اور پھر اسے عبور کیا گیا۔ آج برج خلیفہ اس سفر کی بلند ترین منزل ہے، لیکن یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ مستقبل میں شاید اس سے بھی بلند عمارتیں بنیں، شاید انسان خلا میں رہائش اختیار کرے، لیکن ایک بات یقینی ہے کہ انسان کا یہ سفر کبھی نہیں رکے گا۔ یہی برج خلیفہ کی اصل کہانی ہے، ایک خواب، ایک چیلنج اور ایک ایسی حقیقت جو کبھی ناممکن سمجھی جاتی ہے۔ یہی برج خلیفہ کی اصل کہانی ہے، ایک خواب، ایک چیلنج اور ایک ایسی حقیقت جو کبھی ناممکن سمجھی جاتی تھی۔